بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترم بہنوں، میرے بھائیوں، آج جمعے کا مبارک دن ہے اور جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کے دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے میری تمام بہنوں کو، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام ماؤں کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ حاجت روا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا فرما دے، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ رب العزت ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ان کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماری ختم ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہیں، آمین۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج جمعے کے مبارک دن آپ کے ساتھ 5 بڑی ہی طاقتور دعائیں شیئر کریں گے۔ جب آپ ان دعاؤں کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اطمینان عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے گا۔ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ کا قرض اتر جائے گا، اگر آپ حاجت روا ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما دے گا، اگر گھر میں پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، تو انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے آپ کی وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ایک نیک اور اچھا رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی اور بھی کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کی ان تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی پوشیدہ گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ان دعاؤں کو ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور بہت سے علماء کرام، محدثین اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، تو اس لیے آج جو دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان دعاؤں کو بھی آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ اب ان دعاؤں کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں، تاکہ آپ کو ان دعاؤں کے پڑھنے کی سمجھ آ جائے اور آپ بآسانی ان دعاؤں کو پڑھ سکیں۔ تو وقت ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ کس وقت آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور ویسے بھی جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ یا بندی جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ان دعاؤں کے علاوہ بھی آپ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں۔ تو ان دعاؤں کو پڑھنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی دعا ہے وہ دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا بھی ہے اور اس دعا میں اسم اعظم بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اور پھر بسم اللہ کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابوں کا نزول فرمایا، جن میں سب سے آخری کتاب قرآن پاک، جو کہ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، اور پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ میں رکھ دیا۔ جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا اور چیختا چلاتا ہوا بھاگ گیا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے صرف 10 مرتبہ بسم اللہ کو پڑھنا ہے،
پوری بسم اللہ پڑھنی ہے، پوری توجہ سے اور پورے دھیان سے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طرح بڑے خلوص کے ساتھ آپ نے 10 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے یونس کہتے ہیں اور اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی مشکل میں یا دل پریشان ہو تو اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے، یہ دعا بھی بڑی مبارک دعا ہے، بڑے مبارک کلمات ہیں، اور ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور پھر فرمایا کہ ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 99 پریشانیوں کا یعنی کہ 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ تو وہ کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کلمات کو دوبارہ سن لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کلمات کو بھی آپ نے صرف 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو چوتھی دعا ہے، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پڑھا کرتے تھے جب آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے۔ وہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ دعا کو دوبارہ سن لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس دعا کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی 3 دعاؤں کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو آخری 2 دعائیں ہیں، ان آخری 2 دعاؤں کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس دعا کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو آپ نے 5ویں اور آخری دعا پڑھنی ہے، اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہتے ہیں، اور وہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور اس دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا جب نمرود آپ کو آگ میں پھینکنے لگا، تو آپ نے ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ سلامتی والی بن جا، تو آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے اس دعا کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی 5 دعائیں مکمل ہو جائیں گی۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلی 3 دعاؤں کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخری 2 دعاؤں کو آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 5 دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کا تصور رکھ کر دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک یہ مبارک کمل، یہ مبارک دعائیں ہمیں بھی اور آپ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس عمل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔